الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں ہم ایمان کا جو تیسرا رکن ہے، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لے آنا، اس پر گفتگو کریں گے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لے آنا یہ ہمارے ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے تعلق سے ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ جب جب انسانوں میں گمراہی پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں کے ذریعے لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ پیدا فرمایا، لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بنایا اپنی کتابوں کو، اور یہ پوری کتابیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں۔ ہمیں اس کا یقین رکھنا چاہیے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ ہم نے اپنے رسولوں کو واضح صاف نشانیوں کے ساتھ بھیجا، اور ہم نے ان پر ہماری کتابوں کو نازل کیا، اور ہم نے میزان بھی انہیں عطا کیا تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجنے کے ساتھ ساتھ آسمانی کتابوں کو بھی نازل فرمایا، اور یہ کتابیں انسانوں کے ہدایت کے لیے تھی۔ آسمانی کتابیں کئی ایک ہیں، جن میں سے مشہور آسمانی کتابیں 4 ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تورات جو ہے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے زبور کو داؤد علیہ السلام پر نازل کیا، اور ایسے ہی انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور قرآن مجید جو سب سے آخری کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ جہاں قرآن مجید کے سوا اور بھی آسمانی کتابیں ہیں، لیکن قرآن مجید اور دوسری جو آسمانی کتابیں ہیں تورات، انجیل اور زبور ہیں، ان کے درمیان کیا فرق ہے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے۔ تورات، زبور اور انجیل یہ کتابیں آج کے دور میں اپنی اصلی حالت میں نہیں ہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا جو ہے ذمہ لیا تھا، بلکہ ان میں تبدیلی کر دی گئی۔ اس وقت کی جو امتیں تھیں، انہوں نے کیا کیا، اس کی جو ہے اس میں بدل دیے، اس کے الفاظ کو، ان کے معنی مطلب کو جو ہے اس میں بدل دیا، تحریف کر دیا، کبھی معنی بدل دیا تو کبھی الفاظ بدل دیے، کبھی اس کو ایسے ہی ضائع ہونے دے دیا آسمانی کتابوں کو۔ اس کے تعلق سے انہیں اس تعلق سے کوئی فکر نہیں تھی۔ کوئی بادشاہ جب ان پر حکومت کرنے کو آتا تو اس کے منشا کے مطابق، اس کی مرضی کے مطابق اللہ کی کتابوں کو بدل دیا کرتے تھے۔ یہی کچھ ہوا انجیل کے ساتھ بھی، اور تورات کے ساتھ بھی، اور زبور کے ساتھ بھی۔ ان کتابوں کے کچھ حصے آج بھی کہیں کہیں بائبل میں یا کہیں اور کسی جگہ پر اس کا کچھ حصہ جو ہے، تھوڑا ایک آدھ حصہ اس کا جو ہے کیا ہے، کہیں کہیں ہمیں قرآن میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہی باتیں ان میں بھی ہمیں ملتی ہیں۔ تو ہمیں ان کتابوں میں سے ایسی چیز کو ماننا ہوگا جو قرآن کے مطابق ہو۔ جیسے اگر اس میں ہم یہ لکھا ہوا پاتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، تو اس کتابوں میں سے بھی ہم اس بات کو اپنا لیں گے، اور جہاں اس میں غلط باتیں دوسروں نے شامل کر دی ہیں، ہم اس کا انکار کر دینا ضروری ہے، اس کو ہم انکار کر دیں گے۔ رہی بات اگر اس میں کوئی دوسری بات آئی ہو تو نہ ہم اس کا اقرار کریں گے، اور نہ ہی ہم اسے انکار کریں گے، اس کی طرف ہم توجہ ہی نہیں دیں گے۔ تو بہرحال یہ 3 کتابوں میں کیا ہو گیا، اس میں تبدیلی ہو گئی، لوگوں نے اس کو بدل دیا۔ لیکن جہاں تک بات قرآن مجید کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔
ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور اس کی حفاظت ہم ہی کریں گے۔ تو اب یہ قرآن مجید پوری انسانیت کے لیے، سارے لوگوں کے لیے، قیامت تک کے لیے یہی آسمانی کتاب ہے، یہی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ دوسری کتابیں ہدایت کا ذریعہ اب نہیں رہیں۔ اب ہدایت کا صرف ایک ذریعہ وہ قرآن مجید ہے۔ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پر عمل کرنے، اس میں غور و فکر کرنے اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کی تعلیم ہمیں دی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانے کا سبق رہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھ کر پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی نیک توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ کی تمام کتابوں پر ہمیں ایمان لے آنے کی اللہ تعالیٰ جو ہے اور اس ایمان میں مضبوطی سے قائم رہنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔